بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله محمد. مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ حضرات کی بارگاہ میں امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت و سعادت پر ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. ثانیاً اس پرمسرت موقع کی مبارکباد مراجع کرام کی خدمت میں اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. روایات اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے سے روایات مختلف ہیں، اور لیکن مشہور ترین روایت یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی ولادت و سعادت 5 رجب المرجب سن 214 ہجری مدینہ منورہ کے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں، ایک چھوٹا سا قریہ کہ جسے سریا کہا جاتا تھا، وہاں پر آپ علیہ السلام کی ولادت واقع ہوئی. اور امام علیہ السلام کی ولادت رجب میں ہوئی ہے، کیونکہ روایات مختلف ہیں، لیکن رجب میں زیادہ احتمال اس وجہ سے ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ایک دعا ہے جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں: اللہم انی اسألک بالمولدین فی رجب. پروردگارہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان 2 مولود حوالے سے کہ جو رجب میں کی ولادت واقع. اس کے بعد آگے دعا بڑھتی ہے اور اس کی تفصیل ہے. اس سے مراد یعنی امام فرماتے ہیں محمد بن علی الثانی، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام، اور وہ ابنہ علی ابن محمد المنتجب، یعنی امام علی نقی علیہ السلام. تو یہ امام کی دعا، امام کے جملے، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے جملے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت و سعادت رجب المرجب میں ہوئی ہے. اس کے بعد اور گفتگو کی جائے امام علیہ السلام کے القاب کی بات. امام علیہ السلام کے بہت سارے لقب ہیں، کچھ ایسے القاب ہیں کہ جنہیں امام نے مخفی رکھا تھا اپنے اصحاب سے بھی، اور حکم دیا تھا کہ یہ عام طور پر ہمیں اس نام سے نہ بلانا. اور جو مشہور ترین لقب ہے وہ ہے ہادی. اس کے بعد ناصح، امام کا ایک لقب فتاح، نقی، مرتضی. امام کا ایک لقب عسکری بھی ہے، جیسے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا لقب عسکری ہے، اسی طرح امام ہادی علیہ السلام کا بھی ایک لقب عسکری ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے جو کہ روایات بتاتی ہیں کہ سامرہ میں ایک علاقہ بنایا گیا تھا جو اس وقت کے حاکم نے بنایا تھا، جہاں اس نے لشکر رکھنے کے لیے اور لشکر روکنے کے لیے وہ جگہ منتخب کی تھی. وہاں پر یہ امام ہادی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام دونوں وہاں پر موجود تھے، اس علاقے میں رہتے تھے. اس وجہ سے روایات میں دونوں ائمہ کو، امام ہادی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو عسکری کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، جبکہ روایت کہتی ہیں، جبکہ مشہور امام حسن عسکری علیہ السلام سے زیادہ ہو گیا ہے. یہ امام علی مقام علیہ السلام کا مختصر سا تعارف ہے. اور بس ایک ہلکا سا اشارہ امام علیہ السلام کی معجزے اور امام کی کرامت کی طرف کرتے ہوئے، صالح بن سعید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وقت کے حاکم نے امام کو ایک جگہ بلایا، اور وہ بوسیدہ اور غریب اور فقراء وہاں آتے تھے کھانا وغیرہ کھانے. وہ کہتا ہے کہ میں امام کے ساتھ وہاں گیا. جب میں وہاں پہنچا اور میں نے وہاں کی وضعیت دیکھی، وہاں کے حالات دیکھے، میں نے کہا امام سے، جعلت فداک، مولا میں آپ پہ فدا ہو جاؤں، فی کل الامور اراد اطفاء نورک. مولا یہ لوگ ہر کام میں آپ کے اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں، والتقصیر بک، اور آپ کے حق میں نقص پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہی انہوں نے آپ کو یہاں پر بلایا ہے. امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ اس راوی کی طرف
دیکھا، مسکرائے اور فرمایا ہا ہونا انت یا ابن سعید، اے فرزند سعید، کیا تمہاری معرفت ہمارے حق میں اتنی ہی ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ لوگ اس طرح کی حرکتوں سے ہماری قدر و منزلت کو ختم کر سکتے ہیں؟ پھر راوی کہتا ہے ثم اومأ بیدہ، امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ راوی نے کہا کہ امام نے فرمایا انظر، دیکھو تو صحیح، فنظرت فاذا بروضات عنقات، کہتا ہے میں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ یہ ایک خوبصورت دل لبھانے والے باغات میں تبدیل ہو چکا ہے وہ علاقہ، وَأَنْهَارٌ جَارِيَاتٌ، اور وہاں پر نہریں ہیں جو جاری ہیں، وَجَنَّاتٌ فِيهَا خَيْرَاتٌ وَعَطْرَاتٌ، اور ایسی جنت بن گئی ہے جس میں خیری خیر ہے، جس میں طرح طرح کی خوشبوئیں ہیں۔ راوی کہتا فَحَارَ بَصَرِي، میری آنکھیں تعجب سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، وَكَثُرَ عَجَبِي، مجھے بہت تعجب ہوا۔ فقال، پھر امام نے فرمایا کہ اے ابن سعید، گھبراؤ نہیں، حیث کن فہذا لنا، جہاں ہم چاہیں وہ جگہ ہماری ہو جاتی ہے، وَلَسْنَ فِي خَانِ الثَّعَالِبِ، ہم اس بوسیدہ علاقے میں نہیں ہیں بلکہ جہاں ہم چاہیں اسے اپنے جیسا بنا لیتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع